اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ رب العزت نے ایک دفعہ ہمیں دوبارہ اکٹھے ہونے کی توفیق دی۔ آج سیرت کا الحمدللہ 5واں لیکچر ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ ایک حدیث نظر سے گزری، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے، دین کا علم سیکھنے گھر سے یا وطن سے نکلے، وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک وہ واپس نہ لوٹ جائے۔ اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ ہم لاسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کر رہے تھے ایک آیت کے تھیم کو، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کہ ہم نے آپ کو حق کا متلاشی پایا تو کیا آپ کو راہ نہ دکھلائی، کیا آپ کو راستہ نہ بتلایا۔ اس تھیم کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز این انڈیویجول لوگوں کی مدد کر رہے تھے، لوگوں کی خدمت کر رہے تھے۔ آفٹر سم ٹائم انہیں یہ ریئلائز ہوا کہ ایسے میں سوسائٹی کے اندر کوئی بڑی چینج، بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا، تو انہوں نے ایک آرگنائزیشن جوائن کی جسے ہم حلف الفضول سے جانتے ہیں۔ لیکن آفٹر سم ٹائم ان کو یہ چیز دوبارہ سے ریئلائز ہوئی کہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس آرگنائزیشن میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم آگے بڑھے اور ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہیں کہ میں مظلوم کی مدد کیسے کروں، ظالم کا ہاتھ کیسے روکوں، بھوک اور افلاس کو دور کیسے کروں، غریب کی غربت کو دور کیسے کروں۔ اس کی وجہ سے رسول اللہ نے انہی پریشانیوں اور انہی فکر کی وجہ سے غار حرا کا رخ کیا اور وہاں سے 3 آئیڈیالوجیز لے کے آئے۔ وہ 3 آئیڈیالوجیز کیا تھیں؟ کہ ایک، اللہ رب العزت کو رب مانو گے، مالک مانو گے، خالق مانتے ہو مالک بھی مانو گے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ گے، اس بات پر ایمان لاؤ گے کہ اس دنیا میں مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ رب العزت نے حساب لے لینا۔ یہاں تک ہم نے آخری لیکچر کے اندر بات کو کنکلوڈ کیا تھا۔ آج ہم یہیں سے آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا جا رہے ہیں۔ ایک معمول ہے، گھر سے کھانے کے لیے سامان لے جاتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں۔ پیچھے کبھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جاتی ہیں اور وہاں جا کے حال حوال معلوم کر لیتی ہیں۔ کبھی اور لوگ بھی ملنے چلے جاتے ہیں اور جا کے مل کے آ جاتے ہیں۔ وقت گزر رہا ہے، رسول اللہ وہاں غور و فکر کر رہے ہیں۔ اب باتیں کھلنا شروع ہوئی ہیں رسول اللہ پہ، اب سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ کیسے کروں۔ اب یہ بات سمجھ آنا شروع ہوئی ہے کہ میری قوم کتنی گمراہیوں میں ہے، اور ایک فکر اور پیدا ہونا شروع ہوئی ہے کہ میں کیسے ان گمراہیوں کو ختم کروں۔ ایک سوچ کا نیا دروازہ کھلا ہے، ایک فکر کا نیا دروازہ کھلا ہے، ایک نئی طرف ملی ہے رسول اللہ کو سوچنے میں۔ رسول اللہ اس پہ خوش ہیں کہ اب مجھے کچھ کرنے کی سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے کام کیسے کرنا ہے، میں نے کہاں سے شروع کرنا ہے۔ ایسے ہی ایک دن ہوتا ہے، رسول اللہ غار حرا میں غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ جبریل نازل ہو جاتے ہیں، جبریل آ کے کہتے ہیں اقرا، پڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، جس کو ہم عام معنوں میں لٹریسی کہتے ہیں، ٹو بی ایبل ٹو ریڈ اور رائٹ، پڑھنے لکھنے کو، جسے ہم لٹریسی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں پڑھے لکھے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایون اپنا نام بھی لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے تھے، لیکن فہم میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ فہم میں، سمجھداری میں، شعور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ کوئی ثانی پہلے تھا اور نہ کوئی ثانی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was the most intelligent man on earth صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیر، جبریل پکڑتے ہیں اور دبوچتے ہیں، رسول اللہ کو دباتے ہیں کہ پڑھو اقرا۔ رسول اللہ پھر یہی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبرائیل تیسری دفعہ دباتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پڑھ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میری زبان پہ الفاظ جاری ہوگا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو رسول اللہ واپس کانشیس میں آتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ میرے ساتھ معاملہ کیا پیش آیا ہے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی موجود نہیں ہے غار میں، پسینے سے شرابور ہیں۔
نکلتے ہیں باہر. یہ پہلی وحی تھی. وحی کو سمجھ لیجئے وحی کیا ہے. وحی کے عام معنی یہ ہیں کہ کسی بات کا خفیہ طور پہ پہنچا دینا، خفیہ طریقے سے کوئی بات پہنچا دینا. وہ خواب کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی الہام بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی غیبی آواز بھی ہو سکتی ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے سورۃ قصص کے اندر آیت نمبر 7 ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی، علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اگر کوئی خوف لاحق ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، رنج نہ کرنا. ہم اسے تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں اور ہم اس کو اپنے انبیاء میں سے کرنے والے ہیں. اب ایک بات یہاں سوچنے کی ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کوئی نبی تو نہیں تھی، انبیاء میں سے تو نہیں تھی، لیکن اللہ نے یہاں پہ ورڈ وحی کا یوز کیا کہ غیبی طور پہ کوئی بات پہنچا دی. پھر اللہ رب العزت سورۃ نحل آیت نمبر 68 کے اندر کہتے ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ وہ اپنے گھر بنائے، چھتے بنائے. کہاں پہ؟ پہاڑوں میں. کہاں پہ؟ درختوں پہ. کہاں پہ؟ اونچی چھتوں میں. پھولوں سے رس چوسے اور اس سے شہد بنائے. اب یہ ہے پروگرامڈ. اللہ رب العزت نے پروگرام کیا ہے، شہد کی مکھی کو سکھایا ہے کہ کیسے شہد لے کے آنا ہے، کیسے کلیکٹ کرنا ہے، اور پھر آ کے وہ بنانا ہے اور اس کو مٹھاس اس میں بھرنی ہے. یہ اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو سکھا دیا. آگے چلتے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا وحی. پھر وحی فرشتوں کے ذریعے بھی آتی ہے، اللہ کے فرشتے وحی لے کے آتے ہیں. پھر اللہ ڈائریکٹ بھی کلام کرتا ہے. اس دنیا میں اللہ رب العزت نے صرف ایک شخص کے ساتھ کلام کیا ہے. وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ، جن سے اللہ رب العزت نے کلام کیا. تو ایسے بھی کلام ہوتا ہے، ایسے بھی وحی آتی ہے. لیکن قرآن جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو میں آیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیت ہوتی تھی جب وحی نازل ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، حدیث نمبر 2333 ہے صحیح مسلم کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت سردی کے موسم میں بھی پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، پسینہ آ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی سواری کے اوپر سوار ہوتے تھے تو وہ سواری بیٹھ جایا کرتی تھی، یعنی کہ کوئی بوجھ محسوس ہوتا تھا، کوئی وزن ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو کچھ ایسی آواز ہوتی ہے جیسے پتوں کی ہلنے کی آواز نہیں ہوتی، ہوا کے چلنے سے پتوں کے ہلنے سے ایک مخصوص آواز پیدا ہوتی ہے، کچھ ویسی آواز پیدا ہوتی ہے. اب ہم واپس آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے. رسول اللہ غار سے نکلتے ہیں، وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے. رسول اللہ غار سے نکلتے ہیں تو پھر آواز آتی ہے محمد. رسول اللہ دیکھتے ہیں آواز کے تعاقب میں تو وہی ناموس اکبر نظر آ رہی ہے. جدھر دیکھ رہے ہیں وہ نظر آ رہی ہے. رسول اللہ نظر کا رخ بدل رہے ہیں، ہر رخ پہ وہ ہے. رسول اللہ گھبراتے ہیں. خدیجہ پریشان ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیر ہو گئی ہے. اپنے غلام کو بھیجتی ہے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ. غلام غار میں آتا ہے، غار میں رسول اللہ موجود نہیں ہے. وہ خاندان میں جاتا ہے، پتہ کرتا ہے رسول اللہ موجود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واپس آتا ہے، خدیجہ کو بتاتا ہے. اتنی دیر میں رسول اللہ بھی پہنچ جاتے ہیں. رسول اللہ فوراً کہتے ہیں زملونی کہ کوئی چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو کوئی. حضرت خدیجہ فوراً کوئی چادر لے کے آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رانوں کے اوپر سر رکھ کے لیٹ جاتے ہیں. خدیجہ پریشان ہے کہ رسول اللہ کی کیفیت کیا ہے. بڑے پریشان معلوم ہوتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، ٹینسڈ ہیں. کیا معاملہ پیش آیا؟ پوچھتی ہیں میرے پیارے محمد، میرے عزیز، کیا معاملہ پیش ہوا ہے؟ آج کیا بات ہے؟ بڑے عجیب معاملہ پیش ہوا ہے، کچھ روٹین سے ہٹ کے لگ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، واقعہ بتاتے ہیں کہ ایسے میں غار کے اندر موجود تھا تو ایک فرشتہ نازل ہوا. اب اس وقت رسول اللہ کنکلوڈ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ وہ کیا چیز تھی، پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. تو بتاتے ہیں کہ ایسے ایک مخلوق تھی اور اس نے مجھ سے یہ کہا اور میں نے یہ پڑھا.
اب یہاں پہ دیکھیں حضرت خدیجہ کا کریکٹر، میں قربان جاؤں میرے والدین ان پہ قربان رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ محمد آپ کا رب آپ کے ساتھ برا نہیں کر سکتا، آپ تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، آپ تو بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، آپ تو مظلوم کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ غلط نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑا معاملہ نوٹ کرنے کا ہے کہ ہمارے ساتھ جب ہمارے دوستوں کا کوئی معاملہ پیش آتا ہے کہ ہمارا کوئی دوست بڑا پریشانی کے عالم میں ہمارے پاس آئے تو ہم اسے سمجھاتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا، کوئی معاملہ نہیں، اللہ بادشاہ، اللہ مالک ہے، اللہ دیکھ لے گا، ٹینشن نہیں لینی ہے، گھبرانا نہیں ہے، تو بڑا اچھا بندہ ہے، تو بڑا اچھے کام کر رہا ہے، تو بس لگا رہے، لوگ تنقید کریں گے تجھ پہ، ٹھیک ہے؟ تو دوست کے دل میں بھی آتا ہے نا کہ یار یہ تو میرا دوست ہے، اس نے تو میرا دل رکھنے کے لیے کہنا ہی ہے، اس نے تو یہ باتیں کرنی ہی ہیں۔ حضرت خدیجہ نے ادھر بڑا ایک اور پرسپیکٹو کیا، وہ رسول اللہ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جیسے ہم اپنے دوست کو کسی اور دوست کے پاس لے جائیں اور اس سے بھی رائے لیں گے، یار یہ دیکھ یہ معاملہ پیش آیا، تو بتا یہ اس کی غلطی تھی یا نہیں، یا یہ اس کا کوئی معاملہ تھا، تو وہ بھی اس کی رائے لے کے نہیں یار انشاءاللہ اللہ تیری مدد کرے گا، ٹینشن نہیں لینی، تو نے گھبرانا نہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اس سے ایک جملے میں ہی بڑی ایک دھاس بن جاتی ہے، انسان کو حوصلہ مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں۔ اب ذرا ورقہ بن نوفل کو دیکھ لیتے ہیں، ورقہ بن نوفل کون ہے؟ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ عیسائیت مذہب کے اوپر ہیں، عبرانی زبان کے اوپر عبور رکھتے ہیں، تورات اور انجیل کو بڑی اچھی گرپ رکھتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں اور اس کے اوپر ان کی بڑی گرپ ہے۔ اب ورقہ بن نوفل ان لوگوں میں سے ہیں، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ کچھ لوگ مکہ میں ایسے تھے جو دین ابراہیمی پہ قائم تھے، ورقہ بن نوفل بھی انہی میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے سعید بن زید کے والد صاحب زید بن عامر۔ سعید بن زید کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، ٹھیک ہے؟ سعید بن زید، ان کے والد زید بن عامر۔ ایک اور حضرت کے بارے میں ذکر آتا ہے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، خیر یہ تین لوگ موجود تھے جو دین ابراہیمی کے اوپر سے۔ اب زید بن عامر اور وہ دوسرے شخص جو ہیں وہ وفات پا چکے تھے، ورقہ بن نوفل موجود تھے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنے سے پہلے ان لوگوں کی وفات ہو گئی تھی، ورقہ بن نوفل موجود تھے۔ اب ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے آتی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہتی ہیں ورقہ بن نوفل سے ذکر کرتی ہیں کہ یہ معاملہ پیش ہے۔ ورقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی بتائیں۔ رسول اللہ انہیں پوری رودات بیان کرتے ہیں کہ میں ایسے غار میں موجود تھا، ایسے ایک مخلوق حاضر ہوئی اور اس نے یہ بات کی مجھ سے۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا کرتی تھی۔ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی، اگر اللہ نے مجھے طاقت دی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا جب تمہیں تمہارے شہر والے نکال دیں گے، جب تمہیں مکہ والے دربدر کر دیں گے۔ رسول اللہ ایک دم گھبراتے ہیں، میرے شہر والے مجھے کیوں نکال دیں گے؟ وہ تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، وہ تو میرا اتنا اکرام کرتے ہیں، میں نے تو کبھی ان کا کچھ برا نہیں کیا، تو وہ مجھے کیوں نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ آج سے پہلے جس پر بھی یہ ناموس کچھ لے کر اتری ہے اس کے ساتھ لوگوں نے یہی معاملہ کیا، اس کے ساتھ لوگوں نے ایسا ہی سلوک کیا، بڑا برا سلوک کیا، ظلم و ستم ڈھائے اس پہ، تو محمد آپ کے ساتھ بھی ہوں گے، یقیناً آپ نبی ہوں گے، ایک ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ پریشان ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اب آتے ہیں ہم ذرا سورہ علق کی آیت نمبر 6 کی طرف۔ آیت نمبر 6 سورۃ علق کی کہتی ہے کلا ان الانسان لیطغی، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں سرکش ہو جاتا ہے؟ ارآہ استغنی، جب اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، ان چیکڈ سمجھتا ہے کہ میرے پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، کیا کرتا ہے؟ دیکھیں نا، عام طور پہ گرم دودھ، کافی یا ہم چائے پئیں تو زبان جل جاتی ہے، اگلی دفعہ بڑے احتیاط کرتے ہیں، پھونک مار مار کے پیتے ہیں، ہر چیز میں احتیاط، صرف وہ دودھ اور کافی میں نہیں ہو رہی تھی، باقی بھی گرم چیزوں میں احتیاط ہونے لگی تھی، حلوہ کھاتے ہوئے بھی احتیاط ہے، کھیر کھاتے ہوئے بھی احتیاط ہے۔ اپوزٹ سائڈ پہ آئیں، جھوٹ بولنے کا بھی زبان پہ نکلا ہے، حالانکہ اس میں زبان بھی استعمال ہو رہی ہے، گلا بھی استعمال ہو رہا ہے، ہونٹ بھی استعمال ہو رہے ہیں، کبھی ہونٹ پک گیا ہو، کبھی زبان پہ چھالا نکل آیا ہو، کبھی گلا بند ہو گیا جھوٹ بولنے سے، نہیں ہو رہا۔ تو جب انسان یہ دیکھتا ہے
کہ اس کے اوپر تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر وہ کیئرلیس ہوتا جاتا ہے, کیئرلیس ہوتا جاتا ہے, آگے بڑھتا جاتا ہے. انسان دیکھتا ہے کہ میں جو ہوں عام طور پہ جب کچھ غلط کرتا ہوں, چوری کرتا ہوں, تو بڑی سزا بھی مل جاتی ہے, کوئی پکڑ بھی ہو جاتی ہے. لیکن بھائی کا مال ہڑپ کر جاؤں, بہن کا حصہ رکھ لوں, نتھنگ ہیپنڈ, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. کیا کرتا ہے انسان؟ بے پرواہ ہو جاتا ہے اس چیز سے کہ کوئی معاملہ ہے, کوئی مجھے بھی پوچھنے والا ہے, کوئی مجھے بھی پوچھے گا. تو بندہ بندے کا پتر نہیں بن سکتا تب تک جب تک اس کو یہ احساس نہ ہو کہ دیر از این اینٹی جو میرے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ رہی ہے, جس کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے. کیا تھا اگلی آیت ہے, اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ, بے شک تمہیں تمہارے رب کے سامنے پیش ہونا ہے, تمہیں لوٹنا اسی کی طرف ہے, تمہیں جانا وہیں پہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی پیغام جب لے کے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں مکہ والے؟ ٹھیک ہے, یو آر اوکے, یو آر اے گڈ بینگ, گڈ ہیومن بینگ, ہم مانتے ہیں آپ بڑے اچھے ہیں, آپ بڑے اچھے کام کرتے ہیں. لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں, ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مٹی ہو جائیں گے اور پھر مٹی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اس رب کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دیں گے. مسلمان میٹا فزیکل کے اوپر بلیو کر رہا ہوتا ہے, صرف فزیکل پہ بلیو نہیں کرتا, میٹر پہ بلیو نہیں کرتا. سورۃ بقرہ کی 3 آیت ہے, الذین یؤمنون بالغیب, ایمان والے کون ہیں؟ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنے بھائیوں کی بڑی یاد آ رہی ہے. صحابہ پوچھتے ہیں رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نہیں, تم میرے صحابی ہو, میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے. رسول اللہ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں. اچھا ہم اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں؟ نہیں رکھ رہے, بھول جاتے ہیں, رستے سے بہک جاتے ہیں. خیر اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس ہیں. ورقہ بن نوفل نے یہ کہا ہے کہ آپ نبی ہوں گے اور آپ کی قوم آپ کو جو ہے نا وہ در بدر کر دے گی, آپ کو نکال دے گی. رسول اللہ واپس آتے ہیں اور غار میں جانا شروع کرتے ہیں دوبارہ. اب پھر سے انتظار ہو رہا ہے اسی ناموس کا, اسی ناموس کا جس کو خدیجہ نے فرشتہ کہا, اسی ناموس کا جس کو ورقہ بن نوفل نے کہا ہے کہ یہ ناموس وہی ہے کہ جو موسیٰ کے اوپر بھی آئی تھی اور عیسیٰ کے اوپر بھی آئی تھی, پیغام لے کر آتی تھی. وہی جب آتی تھی تو ایک پوری پروٹیکشن کے ساتھ آتی تھی. اللہ رب العزت ایک پروٹیکشن رکھتے تھے, فرشتوں کا ایک پورا پروٹیکشن ہوتی تھی جس میں ہوتی تھی. ایسے نہیں آتی تھی کہ جبرائیل آئیں کتاب لے کے آئیں, یہ لیں کتاب پڑھ لیں, ایسے نہیں آتی تھی. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پتوں کی جیسے ہوا چلنے کے بعد پتوں کے اندر سے ایک آواز آتی ہے, ویسی آواز آتی ہے اور ایک دم میرے قلب کے اوپر نازل ہو جاتی ہے. اب وہ قلب کے اوپر کیسے نازل ہوتی ہے, اس میں جبرائیل ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل کا کیا رول ہے, وہ اللہ اور اللہ کے نبی جانتے ہیں. تو وہ ایک پروٹیکشن کیوں تھی؟ جو کاہن لوگ تھے یہ ان باتوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں, یہ جنوں کو کنٹرول کرتے ہیں. کاہن ہو گئے, جادوگر ہو گئے, یہ اپنے ایریا کے جنات کے اوپر قابو کرتے ہیں اور ان سے یہ کام لیتے ہیں. وہ جنات جاتے ہیں آسمانوں پہ اور ان سے جا کے ادھر سے سوجھ بوجھ لے کے واپس آتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں اولاد کے ہونے کے فیصلے, بارش کب ہونی ہے, یہ فیصلے فرشتوں کے ذریعے ہو رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اسپیشل بات آ رہی تھی اللہ رب العزت کی طرف, اللہ کا کلام لے کے آ رہے تھے فرشتے. تو اللہ نے اس کا خاص حفاظت کا بندوبست کیا کہ کوئی جن جو ہے وہ اس کی سوجھ بوجھ نہ لے سکے. تو ایک پوری پروٹیکشن کے اندر آئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ جا رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اب آئے گا, اب آئے گا, اور ساتھ سوچ بھی رہے ہیں کہ ارے میرے کمزور کندھوں کے اوپر اب نبوت کا بوجھ ڈال دیا گیا, میں کیا کروں گا, میں کیسے کروں گا. جبرائیل مجھے کیوں نہیں بتا کے گئے, جبرائیل آئے تو تھے, تو مجھے یہ کیوں نہیں بتا کے گئے میں نے کیسے دعوت دینی ہے. انہوں نے مجھے یہ تو بتا دیا کہ مجھے ایک رب نے پیدا کیا ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق, ایک نطفے سے پیدا کیا, ایک لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم, پڑھ, رب بڑا کریم ہے, بڑا کرم والا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے انسان کو سکھایا
علم قلم کے ذریعے. علم الانسان ما لم يعلم، وہ علم جس کو انسان نہیں جانتا تھا. تو اب انتظار کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. جبرائیل وہی لے کے آ نہیں رہے، انتظار کر رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. اب ایک اندر طوفان امڑ رہا ہے کہ کیا معاملہ ہے، جبرائیل آ نہیں رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم اس سسپینس کو باقی رکھتے ہیں اور اس کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر دیکھیں گے. ٹھیک ہے. فرقان زمید کو دیکھنا ہے یا کوئی اور اٹینڈنس لے لے. سیرت سمجھ آ رہی ہے؟ سپیڈ سلو تو نہیں؟ ٹھیک ہے. آواز لو تھی آج. ہاں پیچھے والے پنکھے چل رہے ہیں. آج کل فیتھ فائنڈرز بھی سٹارٹ ہوا ہے نا، وہاں بھی زور لگ رہا ہوتا ہے، بچے زیادہ تنگ کرتے ہیں. آپ میں سے کتاب شروع کیا، آپ میں سے کسی نے پڑھنا کوئی سیرت کی کتاب؟ روزانہ رات میں تھوڑا سا پڑھ لیا کریں، بالکل تھوڑا سا پڑھ لیں، 2 لائنیں پڑھیں ضرور. اس سے ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی پڑھنے کی، پڑھنے میں آسانی بھی ہو جائے گی. اچھا اٹریکشن وہاں پہ چلے گی، اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں ابھی تک ہم نے کیا کچھ پڑھ لیا ہے. ہم نے شروع کیا تھا، نہیں ہے سمیت بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ہم ریوائز کر لیتے ہیں ہم نے کیا کچھ ابھی تک کور کر لیا. ہم نے شروع کیا تھا عبد المطلب سے. عبد المطلب تھے بنو ہاشم قبیلے سے. ہاں ایک پیج کے اوپر اٹینڈنس لے لیجیے گا. ٹھیک ہے. آن لائن والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کائنڈلی اپنے گروپس کے اندر اپنے نام شیئر کر دیجیے گا. عبد المطلب سے ہم نے شروع کیا. بنو ہاشم سے تھے. بنو ہاشم جو تھے یہ کعبے کے متولی تھے. آپ نے ایک منت مانگی تھی کہ اگر میرے 11 بیٹے ہوئے اور وہ سب میرا سہارا بنے تو میں ایک کو قربان کر دوں گا. 11ویں بیٹے عبداللہ ہوئے اور جب وہ سہارا بنے تو انہوں نے یہ چیز دیکھی، یہ ان کو منت یاد آئی کہ میں نے تو یہ منت مانگی تھی. تو وہ لے کے گئے تو کعبہ بڑے جو مکہ کے بڑے تھے انہوں نے روکا. 100 اونٹوں والا معاملہ پیش آیا، عبداللہ کی جان بخش دی گئی. رسول اللہ پیدا ہوتے ہیں تو عبداللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے آمینہ دودھ پلاتی ہیں، پھر ابو لہب کی ایک لونڈی سویبہ دودھ پلاتی ہیں، پھر حلیمہ سعدیہ بنی سعد کی ایک خاتون وہ آتی ہیں اور وہ دودھ پلاتی ہیں. 5 سال تک ان کے پاس رہتے ہیں. 5 سال میں واپس آتے ہیں آمنہ کے پاس. آمنہ 1 سال ان کے پاس رہتے ہیں. 6 سال کے ہوتے ہیں مدینہ لے کے جاتی ہیں آمنہ. واپسی پہ ابوا کے مقام کے اوپر آمنہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہیں پہ ڈیتھ ہو جاتی ہے. ایمن اپنی حفاظت کے اندر واپس کہاں لے آتی ہیں؟ مکہ لے آتی ہیں. ٹھیک ہے. عبد المطلب کے زیر سایہ آ جاتے ہیں، وہ پروٹیکشن کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں رسول اللہ کی. جہاں پہ باقیوں کو عبد المطلب کے اس دری کے اوپر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، رسول اللہ کو وہاں پہ بھی جانے کی اجازت ہوتی ہے. ساتھ بٹھاتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے. پھر وقت آگے نکلتا ہے، گزرتا ہے. 8 سال کے ہوتے ہیں، عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اب چچا حارث کی، چچا زبیر کی کسٹڈی کے اندر آ جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ عرصے میں ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. ابو طالب کی انڈر سپرویژن آ جاتے ہیں. ابو طالب بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پال کے رکھتے ہیں، ہر معاملے میں ساتھ ہوتے ہیں، پیش رہتے ہیں. ایک شام کا سفر ہوتا ہے جس کے اندر بحیرہ راہب ملتا ہے. وہ یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ یہ شخص، یہ بچہ، یہ لڑکا ایک عظیم شخص بنے گا. وہاں سے واپس آتے ہیں،
بکریاں چراتے ہیں مکہ والوں کی. ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی 2262 حدیث نمبر تھا بخاری کا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں چند قرات کے عوض مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا, اور تمام انبیاء سے اللہ نے بکریاں چروائی ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے پیشے سے منسلک کیا جاتا ہے. لوگوں کا مال لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں, اور ود ان نو ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر پاپولر ہو جاتے ہیں, مشہور ہو جاتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کا مال لے کے جاتے ہیں. خدیجہ ساتھ اپنے غلام میسرا کو بھیجتی ہیں. واپسی کے اوپر ایک راہب نستور راہب ملتا ہے, وہ بھی میسرا سے سوال کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, اور رسول اللہ سے سوال کرتا ہے ارد گرد کے بارے میں کہ رسول اللہ نے کیا آبزرو کیا ہے. تو سارے مذاہب کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ان کا کیا خیال ہے, اور میسرا کے سامنے یہ بات کرتا ہے کہ یہ شخص کوئی عظیم شخص بنے گا, یہ نبی ہوگا, تو اس کا خیال رکھنا. میسرا واپس آتے ہیں. ایک بڑی اس سفر کے اندر بڑی کامیابی ہوتی ہے رسول اللہ کو. وہ آ کے خدیجہ کو بتاتے ہیں. خدیجہ نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں. ابو طالب نکاح کا پیغام لے کے جاتے ہیں خدیجہ کے گھر, اور وہ نکاح ہو جاتا ہے. خدیجہ اپنا سارا مال ہبہ کر دیتی ہیں, اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ غنی کر دیتا ہے. پھر ہم نے آگے دیکھا کہ وقت گزرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز این انڈیویجول لوگوں کی مدد پہلے بھی کرتے تھے, لیکن پہلے مال نہیں تھا تو ایسا کوئی کام کر دیتے تھے. ان کے پاس جاتے تھے, ان سے پوچھتے تھے آپ کا کوئی کام ہے تو وہ کام کر دوں, وہ کام کر دیتے تھے. اب کیا ہو گیا, اللہ نے مال بھی دے دیا, تو اب مال کی وسعت کی وجہ سے مالی مدد بھی کرتے ہیں. مال کے اندر ایک قصہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں ایک دن, بڑے پریشان ہوتے ہیں. خدیجہ پوچھتی ہیں کیا معاملہ پیش ہوا ہے, تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک قافلہ میں نے دیکھا تھا, اس قافلے کے اندر بچے موجود تھے جن کے پاس کھانے کو موجود نہیں تھا, ان کے تن کے اوپر کپڑے نہیں تھے, بھوک سے وہ بلک رہے تھے. تو خدیجہ کو وہاں پہ یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا شوہر تو بڑا غیور ہے, وہ میرے مال کو اپنا مال نہیں سمجھے گا. تو حضرت خدیجہ اپنا سارا مال ہبہ کر دیتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پھر آگے ہم چلتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آرگنائزیشن کو جوائن کرتے ہیں جسے حلف الفضول کہتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ود ان نو ٹائم یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ جو آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہے اس سے وہ کام نہیں ہو سکتا جو میرا مقصود ہے, میرا مطلوب ہے, جو میں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی فکر کے اندر, اسی پریشانی کے اندر غار حرا کا رخ کرتے ہیں. اور پھر آج ہم نے وہاں سے آگے کنٹینیو کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر جاتے ہیں, اور یہ ساری باتیں وہاں پہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ میں کیسے مدد کر سکتا ہوں, مظلوم کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے, ظالم کا ہاتھ کیسے روکا جا سکتا ہے, بھوکے کی بھوک کیسے دور کی جا سکتی ہے, غربت اور افلاس کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے. وہی سوچ رہے ہوتے ہیں, اسی تک و دو میں ہوتے ہیں. ابھی ذہن اس پہ کھل رہا ہوتا ہے کہ جبریل نازل ہو جاتے ہیں, اور جبریل یہ آیات لے کے آتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیات, ان کے اوپر مفسرین کا اتفاق ہے یہ کہ پہلی وحی میں یہ 5 آیات نازل ہوئی تھی. آج ہم نے یہاں تک اس کو کور کیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اب ہم نے پچھلی 5 کلاسز کے اندر یہ پڑھا ہے, اور اگلے پچھلے 5 منٹ کے اندر ہم نے یہ سارا کنکلوڈ کر لیا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ اسی ترتیب سے, جس ترتیب سے میں نے سنایا, ذہن میں محفوظ ہے نا. ٹھیک ہے, مطلب ڈاکٹر صاحب آ کے اگر کبھی پوچھ لیں کہ سیرت کہاں تک پہنچی ہے تو بتا دیں گے. پوچھا تھا, میرا نمبر آنے لگا ہے, صحیح نہیں, مجھے بلا لینا کسی نے. ٹھیک ہے, جو حق بیان ہوا ہے وہ اللہ کا تھا, آج بھی اللہ کا ہے, کل بھی اللہ کا تھا, اور آنے والے کل بھی اللہ کا ہی رہے گا. جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ میری تھیں, اللہ مجھے معاف فرمائے. آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا. جزاک اللہ خیرا فی الدنیا والآخرہ.